बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ दिनों के बाद मैं आपकी खिदमत में दोबारा आया, क्योंकि मेरी कुछ ऐसी मजबूरियाँ थी जिसकी वजह से मैं आप लोगों के साथ मुखातिब ना हो सका। तो अभी दोबारा मैं अपना जो बीच में थोड़ा सा गैप आ गया था, इसको दोबारा ख़त्म कर रहा हूँ। तो आज की वीडियो मैं जो बना रहा हूँ वो आई ड्रॉप्स के बारे में है, जो बहुत लोगों को पता नहीं है। वो सिर्फ जो ना डालते हैं, लेकिन उनका पता नहीं चलता कि असल में इसका सही तरीक़ाकार क्या है। इसके अलावा अगर आप लोगों को और भी कुछ चीज़ें चाहिए जल्दी, क्योंकि मैं जो ना वक्तन फ़वक्तन तकरीबन 250 वीडियो का मेरा ख़्याल है कि मैं इंशाल्लाह इसको 250-300 तक, लेकिन अगर आपको कुछ ऐसी जल्दी चाहिए मालूमात अंकों के बारे में, तो आप जो ना कमेंट बॉक्स में लिख कर मैं उसको चेक करके फिर उसी की तरतीब से फिर मैं जो ना वीडियो बनाऊँगा इंशाल्लाह। तो अभी जो मेरा टॉपिक है आज वो ये है कि आंखों में आई ड्रॉप्स के बारे में है। नॉर्मली डॉक्टर एक ड्रॉप तो अक्सर लिखता नहीं है, इसमें 2-3 चीज़ें शामिल होती हैं। अमूमन जो होता है, एक होता है इसमें एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक का मतलब ये है कि ये आंखों में अंदर जो किसी वजह से जर्म्स चले जाते हैं, तो उस जर्म्स को मारने के लिए जो हम एंटीबायोटिक देते हैं। एंटीबायोटिक की इसकी तफसील में जाना अभी बहुत टाइम है, इसको फिर बाद में इंशाल्लाह मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि एंटीबायोटिक्स होते क्या है। लेकिन सिंपली यही मैं जो आज कहूँगा कि ये जो ना जरासीम को मारने के लिए एक दवा है, आसान ज़बान में। तो इसका तरीक़ाकार ये है, डोज़ क्या है इसका, ये हर एंटीबायोटिक का अपना अपना डोज़ होता है। लेकिन नॉर्मली अगर बहुत जो ना शिद्दत के साथ हो चुका है ये बीमारी, तो दिन में हम 4 से लेकर 6 मरतबा ड्रॉप्स की शक्ल में हम इसको दे सकते हैं। तो एक ड्रॉप आंख के लिए काफ़ी होता है, अगर 2 डाल दिए तो तकरीबन ज़ाया हो जाता है या फिर जो ना स्पिल हो जाता है, क्योंकि आंख में एक कतरे की होती है, गुंजाइश होती है। और इसके अलावा और भी उसके साथ होती है ना ड्रॉप्स, तो 2 या 3 कतरे आंख में नहीं आ सकते एक टाइम पे। तो इसका सही ये है, मेथड ये है कि अगर हम 20 मिनट के बाद एक दवा डाल दें, फिर हम 20 मिनट जो ना सब्र कर दें ताकि वो आंख में बिल्कुल सही तरीके से फैल जाए। तो इसके बाद जो ना हम दूसरा या तीसरा इस हिसाब से 20 मिनट के बाद हम डाल सकते हैं। तो इसका फ़ायदा भी है, और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपकी दवा जो ना ज़ाया नहीं होती और आंखों को सही तरीके में वो ये पहुंच जाती है। वरना अगर आपने एक साथ डाल दिया तो एक चांस ये भी है कि दोनों दवाइयाँ या 3 दवाइयाँ आपस में जुड़ जाती है, तो इसका असर फिर जो ना सही नहीं रहता आंख पे। 20 मिनट का जो गैप है या टाइम है, ये काफ़ी है एक दवा के लिए। तो ये मैंने बता दिया कि ये जो ना एंटीबायोटिक के बारे में है। अभी इसको हम 1 हफ्ता से लेकर 2 हफ्ते तक डाल सकते हैं एक लाइन में। इसकी 2 जो साइड इफ़ेक्ट जो आम ज़बान में ये है कि अगर 2 या 1 हफ्ते से लेकर 2 हफ्ते तक इसका टाइम है, इसमें अमूमन तीसरे चौथे दिन पे आपकी आँख जो ना सही हो जाती है, लेकिन फिर भी डालना चाहिए ताकि मुकम्मल आपकी आँख की जो सफाई हो जाए और सारे जर्म्स मर जाएं। हम लोग ये करते हैं कि 3 दिन के बाद जो ना छोड़ जाते हैं, ये बिल्कुल जो ना गलत तरीका है, क्योंकि जो आई लैशेज़ है या जो पलकें हैं, इनकी जहाँ से बाल उगता है, इसकी जो बेस है, बेस में ये जो ना छुपे रहते हैं।
تو وہاں پر پہنچتے پہنچتے پھر ٹائم لگتا ہے. اگر آپ نے دوا جلدی بند کی یا اپنا ٹائم سے بند آپ نے اس کو سٹاپ کیا تو یہ ایک جو نا خطرہ رہتا ہے کہ دوبارہ وہی جرمز باہر آ کر پھر وہی کام کر دے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے صحیح طریقے سے 1 ہفتہ سے میکسیمم 2 ہفتے تک آپ اینٹی بایوٹک ڈال سکتے ہیں. زیادہ آپ نہیں ڈال سکتے. اس کی یہ خاص وجہ ہے اگر آپ نے اپنے طور پہ اس کو جاری رکھا کہ یہ بہت اچھی دوا ہے اور میری آنکھیں ٹھیک ہو گئی تو اس کا ایک سائیڈ ایفیکٹ یہ بھی ہے کہ آنکھ آپ کا یہ جرمز تو مر گیا یا آپ یہ والا جرم تو ختم ہو گیا لیکن اینٹی فنگس ایک اور چیز ہے وہ بھی اس کا ایک جرمز آپ سمجھ لیں وہ پھر جو نا اگنا شروع ہو جاتے ہیں اور یہ دوائی پھر اس کے لیے پھر جو نا ایک اپنا خاندان ہے اور اپنی دوائیاں ہیں. اس کو اینٹی فنگلز پھر بعد میں یہ ٹاپک پہ جو نا بعد میں آؤں گا. تو اس تک نوبت نہ آ جائے تو 1 to 2 ویکس اس کا مکمل علاج ہے پھر آپ بند کر سکتے ہیں. ابھی میں آتا ہوں جو نا اسٹیرائڈ جو اگر آنکھ بہت سرخ ہے اور بہت جو نا تکلیف دہ ہے تو اس میں ایمرجنسی میں ہم کیا کرتے ہیں جو نا وہ بھی ڈالتے ہیں اسٹیرائڈ. تو اس میں بھی سخت قسم کی بھی ہیں اور مائلڈ قسم کی بھی ہیں اور جو نا ماڈریٹ قسم کی بھی ہیں. تو یہ کوشش جو نا ہونا چاہیے کہ یا مائلڈ ہونا چاہیے یا یہ اس پہ وہ ڈیپینڈ ہے کہ آپ کی آنکھ کیا چاہتی ہے. یہ اس کا صحیح فیصلہ جو نا ڈاکٹر موقع پر جو نا کر سکتا ہے. لیکن بات جو کہنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جو نا اسٹیرائڈ سے اگر آپ نے زیادہ استعمال کیا اور آپ نے اس کو صحیح طریقے سے نہیں کیا استعمال نہیں کیا تو زیادہ استعمال کرنے سے آنکھ میں کالا پانی بننے کا چانس بڑھ جاتا ہے اور جس کو کہتے ہیں گلاکوما کہتے ہیں اور یہ آنکھ کی جو بینائی ہے اس کا چور کہتے ہیں تھیف آف دا ویژن اس کو کہتے ہیں. تو یہ بھی خیال آپ نے رکھنا ہے کہ آپ جو نا اسٹیرائڈ اپنی مرضی سے نہیں آپ کو ڈالنا چاہیے. اب آتے ہیں کہ آنکھ میں ایک قطرہ کافی ہے. یہ جب میں نے پہلے ذکر کیا اور دوسرا قطرہ اگر اور ٹائپ کی ہے ایک اور بھی ڈراپ ہے یا 3 ڈراپس ہیں تو 20 منٹ کا وقفہ ہونا چاہیے تاکہ وہ ضائع نہ ہو. ابھی میں کہتا ہوں کہ اس کو ڈالنا کیسے چاہیے. اس کو بالکل ایسا کر کے نا یہ جو ٹپ آف دا باٹل ہے یا آئی جو ہے ڈراپ کا وہ ٹپ ہے اس کو یہ آئی برو پہ ٹچ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اگر گھر میں یا آپ کے جو ہے دوسری آنکھ میں ڈالتے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ یہ آنکھ والی جرمز آپ کی دوسری آنکھ میں چلے جائے یہاں سے یا یہاں سے اس آنکھ میں چلا جائے. یہ خیال رکھنا چاہیے کہ آپ کی آئی لیشز کے ساتھ یہ ٹچ نہ ہو. اور سب سے آخر میں جو بہت امپارٹنٹ ہے جو یہاں کے لوگوں کو پتہ نہیں ہے اور میں نے یو کے میں سیکھا ہے کہ ہر ایک باٹل پہ جب آپ نے اس کو کھولنا ہے اس پہ آپ نے لکھنا ہے ڈیٹ آف اوپننگ کہ اس دن میں نے اس کو اوپن کیا آپ نے وہ ڈیٹ لکھنا ہے. اس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ دوا ایک بار جب آپ نے اس کو اوپن کیا اس میں لائٹ بھی جاتا ہے اس میں ہوا بھی جاتی ہے اس میں ڈسٹ بھی جا سکتا ہے اور اس میں یہ ٹچ بھی ہو سکتا ہے ہاتھ کے ساتھ. تو یہ 30 دن تک یہ ویلڈ رہتا ہے. 30 دن کے بعد اس کا اثر بالکل ختم ہو جاتا ہے یا یہ جو نا زہریلا بن جاتا ہے اس سینس میں کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ اس کی جو طاقت ہے یا ایفیکیسی ہے وہ نہیں رہتی جو نا ہمیں چاہیے. تو یہ خیال یہ چیز بہت عام ہے کیونکہ بہت لوگ میرے پاس آئے ہیں کہ میں نے یہ دوا ڈال دی یہ جو نا میرے وہاں پر فریج میں 6 مہینے سے پڑی تھی میں نے اس کو کھولا ابھی میری آنکھ جو نا خراب ہو گئی. حالانکہ اس دوا سے پہلی مرتبہ جب میں نے ڈالا تھا
تو یہ اس نے بہت ٹھیک کام کیا تھا. لیکن جب میں ان سے پوچھتا ہوں کہ یہ آپ نے کب لیا تھا, کب آپ نے اس کا جو سیل ہوتا ہے آپ نے اس کو توڑا تھا, تو کہتے ہیں یہ تو 9 مہینے سے میرے فریج میں پڑی تھی. تو یہ خیال ہونا چاہیے, کیونکہ ہم ایسا فیڈ بیک جو نا لوگ ہم دیتے ہیں, تو اس لیے یہ نکتہ بہت ضروری ہے کہ اگر آپ نے ایک مرتبہ اس کو آپ نے یوز کیا تو 30 دن کے اندر آپ نے اس کو یوز کرنا ہے, اور اس کے بعد اگر پھر بھی بچ گیا تو آپ نے اس کو پھینکنا ہے. اس کا خاص وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے, کیونکہ وہ پھر ہم جو نا بتاتے ہیں کہ اس پہ تو یہ لکھا ہے, اوپر اس کی جو ایکسپائری ہے وہ 2023 تک ہے یا 2022 تک ہے. تو یہ جو نا سمجھانے کے لیے یہ ویڈیو بہت اچھی ہے, تاکہ آپ کو پتہ چاہیے جب تک اس کا سیل نہ ٹوٹ, آپ نے یوز نہیں, آپ نے اس کو اوپن نہ کیا ہو, تو اس وقت تو پھر ٹھیک ہے, جس کو ہم کہتے ہیں شیلف لائف. تو شیلف لائف وہی ہے جو وہاں پہ لکھا ہوا ہے کمپنی کی طرف سے. لیکن جب آپ نے اس کو ایک بار یوز کیا, اوپن کیا, تو اس کی وہ شیلف لائف والا جتنا بھی تھا سلسلہ ختم ہو گیا. ابھی آپ نے 30 ڈیز ہے آپ کے پاس, آپ نے اس میں آپ نے اس کو ختم بھی کرنا ہے اور یوز کرنا ہے. آج کے لیے میرے خیال میں یہ جو ہے کافی ہے. نیکسٹ ویڈیو کا پھر ہم آپ کے ساتھ جو ہے نئے ٹاپک پہ آؤں گا انشاءاللہ. تب تک کے لیے خدا حافظ. تھینک یو ویری مچ فار ریویونگ. اللہ حافظ.